حضرت منذر بن عمر بن خنیس ایک صحابی ہیں جن کا ذکر ہوگا. ان کا لقب تھا مونک لیموت یا مونکو للموت، یعنی آگے بڑھ کر موت کو گلے لگانے والا. ان کا نام منذر اور والد کا نام عمر تھا. انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو سعدہ سے تھے. بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن عمر کو اور حضرت سعد بن عبادہ کو ان کے قبیلہ بنو ساعدہ کا نقیب مقرر فرمایا تھا، یعنی سردار مقرر کیا تھا یا نگران مقرر کیا تھا. زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت منذر لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر اور حضرت طلیب بن عمیر کے درمیان مواخات قائم فرمائی. آپ غزوہ بدر میں، یعنی حضرت منذر غزوہ بدر میں اور احد میں بھی شریک ہوئے. ان کے بارے میں حضرت منذر بن عمر کے بارے میں سیرت خاتم النبیین میں مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ قبیلہ خزرج کے خاندان بنو ساعدہ سے تھے اور ایک صوفی مزاج آدمی تھے. بئر معونہ میں شہید ہوئے. بئر معونہ کی تفصیل پہلے صحابہ کے ذکر میں بھی آ چکی ہے. کچھ حصہ حضرت منذر بن عمر کے حوالے سے بھی یہاں بیان کر دیتا ہوں خلاصتاً، جو سیرت خاتم النبیین میں سے. قبائل سلیم اور غطفان، یہ قبائل عرب کے وسط میں سطح مرتفع نجد پر آباد تھے اور مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کے ساتھ ساز باز رکھتے تھے. آپس میں ان کے ساتھ ساز باز تھی مکہ کے قریش کے ساتھ کہ کس طرح اسلام کو ختم کیا جائے. اور آہستہ آہستہ ان شریر قبائل کی حرارت بڑھتی جاتی تھی اور سارا سطح مرتفع نجد اسلام کی عداوت کے زہر سے کی لپیٹ میں آتا چلا جا رہا تھا اور اس کا اثر ہو رہا تھا. چنانچہ انہیں عام میں ایک شخص ابو برا عامر، جو وسط عرب کے قبائل بنو عامر کا ایک رئیس تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا. پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. بڑی نرمی سے آپ نے اسے اسلام کی تبلیغ فرمائی. اس نے بظاہر بڑے شوق سے تبلیغ سنی مگر مسلمان نہیں ہوا. پھر جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ساتھ آپ چند اصحاب نجد کی طرف روانہ کریں جو وہاں جا کر اہل نجد میں اسلام کی تبلیغ کریں. اور پھر ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ مجھے امید ہے کہ نجدی لوگ آپ کی دعوت کو رد نہیں کریں گے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اہل نجد پر اعتماد نہیں ہے. ابو برا نے کہنے لگا کہ آپ ہرگز فکر نہ کریں، میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوں جو میرے ساتھ لوگ جائیں گے. چونکہ ابو برا ایک قبیلے کا رئیس اور صاحب اثر آدمی تھا، آپ نے اس کے اطمینان دلانے پر یقین کر لیا اور صحابہ کی ایک جماعت نجد کی طرف روانہ فرما دی. میاں بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی روایت ہے، لیکن بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قبائل ریل اور زکوان وغیرہ جو مشہور قبیلہ بنو سلیم کی شاخ تھے، ان کے چند لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کر کے درخواست کی کہ ہماری قوم میں سے جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں ان کے خلاف ہماری امداد کریں. یہ تشریح نہیں تھی کہ کس قسم کی امداد ہے، آیا فوجی ہے یا تبلیغ چاہتے ہیں کرنا. بہرحال انہوں نے درخواست کی کہ چند آدمی اس کے لیے روانہ کیے جائیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستہ روانہ فرمایا جس کا ذکر ہے
حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے بئر معونہ کی تفصیلات میں بخاری کی روایات میں بھی کچھ غلط واقعہ ہو گیا. آپس میں کچھ روایتیں دو واقعات کی اکٹھی مل گئی ہیں، اس لیے صحیح طرح پتہ نہیں لگتا تاریخ سے اور بخاری کی روایات سے کہ حقیقت کیا ہے. لیکن بہرحال اس کا انہوں نے حل بھی نکالا ہے. فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حقیقت پوری طرح متعین نہیں ہو سکتی. بہرحال اس قدر یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر قبائل، ریل اور زکوان وغیرہ کے لوگ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ چند صحابہ ان کے ساتھ بھجوائے جائیں. ان دونوں روایتوں کی مطابقت کی یہ صورت ہو سکتی ہے، آپ نے لکھا کہ اگر دو روایتیں مختلف ہیں، اگر ان کی مطابقت کرنی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کیا ان کا تعلق ہے یا کس طرح اس کی تطبیق کی جا سکتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح ہو سکتی ہے یہ صورت کہ ریل اور زکوان کے لوگوں کے ساتھ ابو برا عامری، رئیس قبیلہ عامر بھی آیا ہو. اس نے ان کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی ہو. چنانچہ تاریخی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے اہل نجد کی طرف سے اطمینان نہیں ہے، اور پھر اس کا یہ جواب دینا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، میں اس کا ضامن ہوتا ہوں کہ آپ کے صحابہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابو برا کے ساتھ ریل اور زکوان کے لوگ بھی آئے تھے، جن کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 4 ہجری میں منذر بن عمر انصاری کی امارت میں صحابہ کی ایک پارٹی روانہ فرمائی. یہ لوگ عموماً انصار میں سے تھے، تعداد میں 70 تھے، قریباً سارے کے سارے قاری اور قرآن خوان تھے. جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جو ایک کنویں کی وجہ سے بئر معونہ کے نام سے مشہور تھا، تو ان میں سے ایک شخص حرام بن ملحان جو انس بن مالک کے ماموں تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کا پیغام لے کر عامر کے رئیس اور ابو برا عامری کے بھتیجے، ابو برا جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اس کے بھتیجے عامر بن طفیل کے پاس آگے گئے اور باقی صحابہ پیچھے رہے. جب حرام بن ملحان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے طور پر عامر بن طفیل اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے شروع میں تو منافقانہ طور پر آؤ کی، لیکن پھر جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگ گئے تو جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، بعض شریروں نے کسی آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے حملہ کر کے ان کو نیزہ مار کر وہیں شہید کر دیا. اس وقت حرام بن ملحان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ اکبر فزت و رب الکعبہ، یعنی اللہ اکبر، کعبہ کے رب کی قسم، میں تو اپنی مراد کو پہنچا. عامر بن طفیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے قتل پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد اپنے قبیلہ بنو عامر کے لوگوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کی بقیہ جماعت پر حملہ آور ہو جائیں، مگر انہوں نے جیسا کہ ذکر ہوا اس کا انکار کیا. اور لیکن جو زائد بات ہے یہاں وہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ابو برا کی ذمہ داری کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ ابو برا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں ان کا ضامن ہوں. تو اس قبیلے نے کہا کہ جب وہ ضامن ہو گیا تو ہم حملہ نہیں کریں گے. اس پر عامر نے جو دوسرا قبیلہ تھا سلیم میں سے بنو ریل اور بنو زکوان اور اسیہ وغیرہ کو، جو بخاری کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بن کر آئے تھے، اپنے ساتھ لیا اور یہ سب لوگ مسلمانوں کی اس قلیل اور بے بس جماعت پر حملہ آور ہو گئے. مسلمانوں نے جب ان وحشی درندوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ ہمیں تم میں سے کوئی تعارض نہیں ہے، ہم لڑنے تو آئے نہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کام کے لیے آئے ہیں اور تم سے بالکل ہم نے لڑنے کا ارادہ کوئی نہیں. مگر انہوں نے ایک نہ سنی
اور سب کو شہید کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے بیر معونہ کے شہداء کے بارے میں خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن عمر کے بارے میں فرمایا، جن کا ذکر ہو رہا صحابی کا، کہ آنکل لیموت، یعنی حضرت منذر بن عمر نے یہ جانتے ہوئے کہ اب شہادت ہی مقدر ہے، اپنے ساتھیوں کی طرح اسی جگہ لڑتے ہوئے شہادت کو قبول کر لیا۔ اس وجہ سے آپ مونک لیموت یا مونکو للموت کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت منذر بن عمر سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امن دے دیں گے، مگر حضرت منذر نے ان کی امان لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت سہل بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو اسید کے ہاں ان کے بیٹے منذر بن ابی اسید پیدا ہوئے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی ران پر بٹھا لیا۔ اس وقت حضرت ابو اسید بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو اسید نے اشارہ کیا تو لوگ منذر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر سے اٹھا کر لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام سے فراغت ہوئی تو دریافت فرمایا کہ بچہ کہاں گیا؟ حضرت ابو اسید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے اس کو گھر بھیج دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ابو اسید نے عرض کیا کہ فلاں نام رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام منذر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام منذر رکھا۔ یہ وہ منذر نہیں ہے جو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ شارحین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچے کا نام منذر رکھنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت ابو اسید کے چچا کا نام منذر بن عمر تھا، وہی صحابی جن کا ذکر ہوا جو شہید ہوئے بیر معونہ میں۔ ابو اسید کے چچا کا نام تھا منذر بن عمر، یہ ابو اسید کے چچا تھے جو بیر معونہ میں شہید ہوئے تھے۔ بس یہ نام تفاول کے طور کی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ یہ بھی ان کے اچھے جانشین ثابت ہوں، یہ بھی وجہ ہوگی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کے ناموں کو بھی زندہ رکھنے کے لیے ان کے قریبیوں کے نام ان کے نام پر رکھتے ہوں گے یقیناً۔